بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ سب کا خوش آمدید ہمارے چینل پیس ہیومینٹی پہ. آج ہے 4 جون اور آج کا ٹیمپریچر کل کی نسبت بیٹر ہے. کل 25 ڈگری تھا، ابھی سو فار 17 ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز ڈیورنگ دی ڈے. 235 ویڈیو میں نے سو فار اس چینل پہ بنائی ہیں، اور جو آج کی ویڈیو ہونی ہے اس مور امپورٹنٹ ان اے وے. میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا تو بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو امپورٹنٹ کیوں ہے. سب سے پہلے میں ایڈوانس مدد کر لوں ان لوگوں سے کہ جو چونکہ میرے کانٹیکٹس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس ویڈیو سے خوش بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. ناراض ہونا نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ علماء حضرات اور جتنے اس قسم کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ میرے کانٹیکٹس میں ہیں. سو آئی ول ایڈوانس اپولوجائز ٹو دوز پیپل کہ جو انہیں رائٹ وے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جو رائٹ وے ہوتا ہے جادو تویز کو ختم کرنے کے لیے، ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو میں اپولوجائز کرنا چاہوں گا کہ اگر میرے کسی ایسے ورڈ سے، کسی ایسے سینٹینس سے ان کو تکلیف پہنچی ہو. سو دس واز دی ون تھنگ وچ آئی ہیو ٹو ڈو رائٹ ان دی بگننگ. سیکنڈ، آپ میری ساری ویڈیو دیکھیں، کوشش کریں ایک دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، 3 دفعہ دیکھیں کہ how it makes sense for you or can make sense for someone in your family, friend اور آپ کے سرکل میں. ایک چیز آپ ضرور کیجئے گا کہ اس اقرار الحسن کا سریام پروگرام لگتا ہے، وہ آپ کوشش کیجئے گا یوٹیوب پہ دیکھنے کی. پی کے مووی انڈیا کی وہ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا، اور آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کیجئے گا شاہد خان. یہ شاہد خان I'm not sure مردان سے ہے یا نوشیرہ سے ہے. سو یہ جو 3 نام میں نے لیے ہیں، 3 پروگرامز یا 3 موویز کے میں نے نام لیے، یہ جب آپ دیکھیں گے تو جو میری ویڈیو ہے اٹ ول میک مور سینس فار یو. ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے گرد و نواح میں. شاید آپ کی فیملی میں یہ ہو چکا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا، یا خدا نہ خواستہ آپ یہ دیکھیں گے کہ لیٹس سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، جو اس کی ماں تھی وہ بہو کو گھر لے کے آ گئی. معاملات شروع میں صحیح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سلولی پتہ چلتا ہے کہ جی بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ پہ یعنی اس عورت کے بیٹے پہ جادو تویز کرانا شروع ہو گئی. اب وہ جادو تویز کرانے کے لیے جو سب سے پہلے اگین پیش کی مدد ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، چونکہ وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں. میرے آج 2 لوگوں سے صبح مارننگ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مردوں بیچاروں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جائیں، وہ تویز لگا کروائیں اور سارے معاملات کروائیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مرد ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جو مرد اس چیز میں انوالو نہیں ہوتے، شاید انوالو ہوتے ہوں، لیکن عموماً آپ میرے سے ایگری کریں گے جو 90% لوگ جو انوالو ہوتے ہیں وہ ہماری عورتیں انوالو ہوتی ہیں. وہ ان جیلی پیروں کے، ان جیلی جو عامل ہیں، ان لوگوں کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور وہ ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ ان کو ٹریپ کرتے ہیں فار دیئر منی. وہ کہتے ہیں نا کہ چٹاکی گوشت کے لیے وہ بھینس حلال کرنے والی بات ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو معاملات آگے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی جو لمٹ ہوتی ہے there is no limit، وہ معاملات بہت آگے چلے جاتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ وہی ماں ہوتی ہے، وہی بیٹا ہوتا ہے، ان کے ریلیشن خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اس کی بیسس کیا بنتی ہے کہ وہی عورت جو اس کو وہ خود نکاح کر کے اپنے گھر بہو بنا کے لے کے آئی ہوتی ہے کہ جی کہ میری بہو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ سیپریٹ جگہ پہ چلا جائے. اور وہ جو تویزوں کی ویلیو ہوتی ہے وہ ابھی ایک فگر میرے سامنے آئی تھی، 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ایک تعویذ. اور سوری ٹو سے کہ جو بہت زیادہ خرابی ہو رہی ہے وہ شاید ڈالرز بھیجنے سے بھی ہو رہی ہو، لیکن پاؤنڈ بھجوانے سے جو ہے نا بہت زیادہ خرابیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں. کیونکہ آف کورس پاکستان میں اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو 1 لاکھ روپے کا تویز شاید افورڈ نہ کر پائے، لیکن اگر اس کو پاؤنڈوں کی صورت میں پیسے پاکستان جا رہے ہیں تو وہ چاہے 2 لاکھ کا تویز ہو، اس کے کون سا جیب سے پیسے نکل رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک چیز کلیئرفائی کرتا چلوں، اور بہت سارے لوگ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ کالا جادو جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو کروا رہا ہوتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. سو اگر آپ نے کسی بھی موڑ پہ اپنی لائف میں اگر آپ نے کسی پہ زیادہ کالا علم جو ہے وہ کروایا ہے تو آپ جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو کے معافی مانگیں، بیکاز یو آر آؤٹ آف دائرہ اسلام. سو چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں میں، لیکن جو میری معلومات جو میں نے سو فار گیدر کی ہیں اس سے یہی ہے کہ یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اگر آپ کسی پہ کالا علم کروا رہے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دی ایگزامپل جو میں یوز کر رہا تھا ماں بیٹے کی، سو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ماں
आमलों के पास, इन जैली पीरों के पास जाने के बजाय वो बेटे से बैठ के डायरेक्टली बात कर ले कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने आई है, हाउ इट वर्क्स, इसको वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं। बहू को भी साथ बिठा सकते हैं कि बजाय वो 10,000 का 20,000 का तवीज़ आए और वो स्टोरी कहाँ पे जाके ख़त्म होती है कि वो डाइवोर्स हो जाती है या माँ बेटे के दरमियान मुश्किलात आ जाती हैं। बहुत सारी फैमिली जो है इस वक्त इस वजह से स्ट्रगल कर रही हैं, इस वजह से सफ़र कर रही हैं कि जो आमल हजरात हैं वो अपने चंद पैसों के लिए लोगों की पूरे ख़ानदान का कबाड़ा कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को, अगर आप में से कोई बंदा जो है वो कोई भी आमिल यूज़ कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो लोग आमलों को यूज़ कर रहे हैं। सो एक सेकंड के लिए मैंने आपको पीके मूवी की एग्जांपल दी है, उसको आप देखेंगे तो इट मेक सेंस। अगर वो पीके मूवी सेंस नहीं बना रही तो फिर आप इकरारुल हसन का सरेआम देखें, अगर वो भी आपके सेंस नहीं बना रहा कि नहीं ये भी सही नहीं है, ये भी वैसे ही कह रहा है, तो शाहिद खान जो है वो मर्दान से है या नौशहरा से, उसने इतने ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा जाली आमलों को बेनकाब किया है कि एग्जांपल देता हूँ कि वो एक आमल के पास गया तो उसने कहा जी कि मेरे पास जिन्नात हैं, मेरे पास नौज बिल्ला अल्लाह ताला माफी दे गैब का इल्म है। तो उसने कहा कि ठीक है गैब का इल्म है, तो तुम्हें पता है मेरा सही नाम क्या है? तो उसने कहा हाँ जो तुमने नाम बताया। उसने कहा ये मेरा सही नाम नहीं है, हम तुम्हें 3 दिन से रखी कर रहे हैं तुम्हारी, हमने 4-5 लोग जो तुम्हारे पास भेजे हैं वो हमने तुम्हें टेस्ट करने के लिए, तुम्हें बेनकाब करने के लिए भेजे हैं। तो जो तुम्हारे पास जिन्नात थे, जो गैब का इल्म था, उन्होंने बताया नहीं कि बंदा नाम भी गलत बता रहा है और ये जो बंदे आ रहे हैं ये असल पेशेंट नहीं है, असल मरीज नहीं है, बल्कि ये मुझे चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो उन जिन्होंने तुम्हें नहीं बताया, तो उसने कहा नहीं मुझे पता था लेकिन मैं प्रटेंड कर रहा था कि मुझे नहीं पता। उसने कहा चलो पीछे की छोड़ो, ये बताओ कि फलां चीज ऐसी कैसे हो सकती है? तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे एग्जांपल नहीं देनी चाहिए क्योंकि मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में मशवरा दूंगा कि जो आमिल आप यूज कर रहे हैं उनको टेस्ट करें। सो उसने एक एग्जांपल दी कि मेरे छोटे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, तो तुम चेक करके दो कि रिश्ता क्यों नहीं हो रहा छोटे भाई का। तो उसने एक 2 मिनट जो उसने ड्रामा करना था उसने ड्रामा किया, क्योंकि मैंने देखा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। 2 मिनट उसने ड्रामा किया, तो उसके बाद उसने कहा कि उस पर बहुत ज्यादा जो है वो अमल हुए हुए हैं, सुइयां किसी ने चुभोई हुई हैं, पुतले बनाए हुए हैं। तो शाहिद खान आगे से हंसना शुरू हो गया। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेरा भाई है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और 5 बच्चे हैं उसके। सो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दी। मेरा दिल था कि मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कि हो सकता है कोई ऐसा अमल मेरी ये वीडियो सुन ले और वो थोड़ा सा होशियार हो जाए कि मुझे ड्रामा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। सो आप अगर कोई भी अमल यूज कर रहे हैं तो आप उस अमल को एक दफा अपने तौर पे अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके उसको एक दफा चेक कर ले कि वाकई वो सही अमल है कि नहीं। और 1 सेकंड के लिए आपको अमल की जरूरत नहीं है। कुरान पाक में हर एक मसले का हल है। मैं इनकार नहीं कर रहा कि जादू नहीं होता, मैं इनकार नहीं कर रहा कि जिन नहीं होते, ये सब कुछ बरक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू किया गया था, सो जादू बरक है, लेकिन कुरान पाक में इसका बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे आप इलाज कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू गो टू दीज फेक अमल्स, फेक पीर्स, और आप अपनी फैमिली का भी कबाड़ा करते हैं, अपने पैसे का कबाड़ा भी करते हैं। सो यू हैव 2 चॉइसेस, ईदर आपको अगर अपने बेटे से मसला है तो आप सीधा उससे बात करें, बहू को इन्वॉल्व करें एंड सॉर्ट द मैटर योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जादू तवीज़ है तो फिर आप एक जो प्रॉपर आमिल है, जो प्रॉपर उलमा हज़रात हैं, उनसे आप रब्ता करें कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करते हैं, जो रूहानी इलाज करते हैं, ना कि वो आपको कहें जी कि आपने फलां जगह सुई चुभोनी है तो अगली सुई निकल जानी है। सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर करूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास कोई चीज़ आती है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता। उसका रीज़न ये होता है कि शायद, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा टॉपिक आया था कि जो रिलीजियस टॉपिक था, तो मैंने उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि शायद फ्यूचर में जाके वो वीडियो जो है वो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो, इन सेंस कि मैंने जिस तरीके से वीडियो बनाई, जिस मकसद के लिए बनाई, उसको कोई गलत रंग ना दे दिया जाए। सो मैं किसी बंदे को, किसी आलम को, किसी उलमा हज़रात में से किसी बंदे को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि मेरा पॉइंट यही है कि आजकल अगर आप देखें तो फैमिलीज में सबसे बड़ा मसला, कोई भी रिलेशन आप ले लें, इवन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि लोग कह रहे हैं जी कि उसको चेयरमैनशिप से हटाने के लिए बंदे ने तवीज़ करवा दी है।
اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہی خالی چیئرمین رہے. سو یہ جو جادو اور یہ سارے آؤٹ سے کہ یہ ایکسکیوزز بھی ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے پہ تویز ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی, تمہارے بیٹے پہ تویز ہو گئے, لیکن تمہارا بیٹا تو کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا, بلکہ تم خود ایسی حرکتیں کر رہی ہو اور تم ایکسکیوز بنا رہی ہو کہ ہاں جی میں نے بہو کو بیلنا اس لیے مارا کہ میرے بیٹے پہ تویز ہوئے تھے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ سو ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے پہ تویز کیے گئے ہیں اور ان تویزوں کا اثر ہوا تو میں نے اپنی بہو کو بیلنے سے مارا. دیٹ واز این ایکسکیوز کہ اس نے اپنی بہو کو مارنا تھا, اس نے ایکسکیوز بنا لیا کہ میرے بیٹے پہ تویز ہوئے ہیں. سو بیٹے پہ تویز ہوئے ہیں نا, تو بیٹے کو کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے. یہ ویری ٹچی ویری سینسٹیو ٹاپک ہے. آئی نو دیٹ بہت ساری ویڈیوز ہیں, بہت کچھ اس پہ کیا گیا ہے, لیکن میری ذمہ داری تھی کہ آل ٹوگیدر میرے پاس 4 کیسز آ چکے ہیں کہ جن میں سے ایک کیس ایسا تھا کہ جس میں نے کافی ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو اسٹڈی کیا, تو میں نے آج فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ میرے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, لوگ سنتے ہیں, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا کہ 73% لوگ ایسے میری ویڈیو سنتے ہیں کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو. سو اٹ مینز اگر 579 سبسکرائبرز ہیں تو لسن زیادہ ہے. ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جیسے شاہد بھائی ہیں, ہر ویڈیو دیکھتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں, مجھے فون کر کے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. سو کچھ لوگ جو ہے سائلنٹ لسنر ہیں, جو بات سنتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں, کم کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. سو میں اس کو صدقہ جاری کی نیت سے بناتا ہوں ویڈیوز کو کہ آج نہیں, کل نہیں, مہینے بعد, 6 مہینے بعد it could be helpful for you or your family or friend or for anyone. آپ کو تھوڑی سی آواز آ رہی ہوگی, میں اصل میں اس وقت خلیل بھائی کی شاپ پہ بیٹھا ہوں, باربر شاپ پہ. میں نے کٹنگ کروانی تھی, سو there was a queue. سو میرے پاس, ہم جو لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں, ہمارا سنڈے بہت ٹرکی ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم 11 بجے سوئے اٹھتے ہیں, ریئر ہی ہوتا ہے ایسا, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح 7 بجے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سو دس واز ون آف دی سنڈے کہ خلیل بھائی کی میری ملاقات صبح جو ہے وہ 8 بجے ہوئی تھی. وہ بھی ارلی اٹھے ہوئے تھے, میں بھی ارلی اٹھا ہوا تھا. سو کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک کہ میری اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ساری سوسائٹی کی بات کروں, گھر کی بات نہیں کر رہا, کہ فیک عملز اور جو فیک پیر ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ٹربل بن رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی غیب علم نہیں ہے. وہ آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی اچھا آپ صبح جب آٹا گوندھ رہی تھی تو ہاں پل رہی تھی, بالکل میں نے پتہ کرا لیا ہے. تو ہر عورت جو ہے وہ آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی ہے, خالی وہ آپ کے مائنڈ سے پلے کرتے ہیں اپنے پیسے بٹورنے کے لیے. اور میں نے شروع میں مدد کر لی تھی جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں, جو لوگ کالے علم میں انوالو نہیں ہیں, یا جو لوگ ان اے گڈ وے, یعنی آپ میرا مطلب سمجھ گئے کہ وہ جعلی پیر نہیں ہیں, تو ان سے میری مدد کی, کہیں ان کو میری یہ بات نہ لگے. سو میں کسی آرگنائزیشن کو, کسی پرسن کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ نہیں کر رہا, بلکہ اس جرنل جو میرے سامنے چیزیں آئیں وہ میرا حق بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. جو اس کا میں نے آج ایک سمودی ٹرائی کی ہے, اس سمودی کا جو ہے وہ میں آپ کو جو مین پکچر فرنٹ پہ لگی ہوتی ہے وہ میں نے جو ہے وہ لگاؤں گا کہ آپ یہ سمودی ٹرائی کریں. ویسے آپ کو میں دکھا دوں, کیوی, کیوکمبر, ایپل, اور اس میں کافی زیادہ وٹامنس تھے. یہ میں نے ٹرائی کی ہے. اینڈ سے گرین مشین, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ ٹرائی کیجیے گا. چلیں ایک آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو جائے. جو میں نے میکڈونلڈ کی ویڈیو پچھلی دفعہ بنائی تھی, اس کا بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک آیا. میں دوبارہ اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں کہ جب آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, بائی دا وے لوگ سمجھتے ہیں کہ میکڈونلڈ حرام ہے. میکڈونلڈ میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے چکن پہ تو نہ کھائیں, لیکن ان کے جو فرائز ہیں وہ سیپریٹ بنتے ہیں, ان کا جو فش برگر ہے وہ سیپریٹ بنتا ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. سو میکڈونلڈ کا میں نے مینشن کیا تھا کہ جب آپ میکڈونلڈ جاتے ہیں, رسید بائی نکلتی ہے جو آپ کو رسید دیتے ہیں, تو اس پہ 12 ڈیجٹ کوڈ ہوتا ہے. 30 سیکنڈ میں آپ وہ سروے فل کریں اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ اے کوڈ. ود دیٹ کوڈ آپ £1.99 کا میں فش برگر ہی عموماً کھاتا ہوں, ایک برگر اور ایک آپ میڈیم فرائز لے سکتے ہیں جسٹ فور 199, which is not possible in UK right now. چھوٹی شاپ بھی جو ہے وہ شاید آپ کو یہ 6-7 پاؤنڈ کا یا کم از کم 4 پاؤنڈ کا دیں گے یا 5 پاؤنڈ کا دیں گے. سو یو سیو منی اوور دیئر ایز ویل. سو ایک میری کوشش تھی, کافی لوگوں نے اس کو کمپلیمنٹ کیا, 2 لوگوں نے مجھے فون کیا جی کیسے کرنا. سو الحمدللہ جو میری کوشش ہے وہ ان اے گڈ وے کام کر رہی ہے. سو لیٹ می سمرائز ایٹ دی اینڈ کہ میری آج کی ویڈیو جو تھی, اگر آپ اٹ ڈونٹ میک سینس فار یو, ٹھیک ہے, مووی دیکھیں, اقرار الحسن کا سرعام دیکھیں, اور آپ یہی لکھ لیں جعلی پیر, یوٹیوب پہ لکھ لیں, بہت ساری چیزیں آ جائیں گی.
میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز ریویل کر لوں کہ میں نے, شاید آپ لوگ شاک ہو جائیں جو مجھے لوگ اتنا ڈیپلی نہیں جانتے, کہ میں نے ان ہاتھوں سے ایک جیلی پیر کو پاکستان میں پھینٹی لگائی ہوئی ہے. اور وہ پھینٹی کس وجہ سے لگائی تھی کہ وہ ایک جگہ ایک پیر بیٹھا ہوا تھا, اور شاید مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ جیلی پیر بیٹھا ہوا تھا, عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, اس کو خدمت کی جا رہی تھی اس کی. میں وہاں پہ ایک صاحب کے ساتھ پہنچا تو مجھے پتا چلا جی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, تو میں نے اس کو اسٹڈی کر لیا کہ یہ پیر صاحب نہیں ہے. تو میں نے پیر صاحب کو کہا جی کہ پیر صاحب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کلمے تو میں آتے ہی آتے ہیں, تو اگر آپ ہمارے 6 کلمے جو ہیں صحیح کروا دیں, چلے ریویژن کروا دیں, تو آپ آگے کے کلمے پڑھیں, ہم پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں. خدا پہ یقین کیجئے گا کہ ہم پیر صاحب کو پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آیا تھا, دوسرے کو چھوڑے, تیسرے کو چھوڑے, چوتھے کو چھوڑے, پانچویں کو چھوڑے, پہلا کلمہ بھی پیر صاحب کو صحیح نہیں آیا تھا. ہم نے عورتوں کو باہر نکالا, کچھ منشن نہیں کرتا کہاں پہ تھا, کس کے گھر تھا. اندر سے ہم نے کنڈی لگائی, پیر صاحب کو دبا کے پھینٹی لگائی, اور اس کے بعد چونکہ میں اس وقت ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو ان کا جو لیٹر پیڈ تھا, اس لیٹر پیڈ پہ ہم نے ان پیر صاحب سے سٹیٹمنٹ لکھوائی کہ آپ لکھیں میرا نام, میرے باپ کا نام, میرا ایڈریس یہ ہے, اور مجھے ان لوگوں نے یہ کام کرتے ہوئے پکڑا ہے, اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. اور پیر صاحب نے سگنیچر کیے, ہم نے اپنے ریکارڈ میں رکھا اور پیر صاحب کو جانے دیا. سو آپ شاہد خان کی اگر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں گے تو موسٹلی وہ جو جعلی پیر پکڑ رہا ہے ان کو بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی. سو یو ڈیسائیڈ کہ آپ اپنی فیملی کی, اپنی خوشیوں کی جو ڈور ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے کہ جن کو بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی, یا آپ قرآن و حدیث کا جو ہے وہ ہیلپ لیں گے, قرآن و حدیث سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں. سو میری ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے, 16 منٹ کی ہے. انشاءاللہ میک شور کہ آپ یہ ویڈیو لوگوں سے شیئر بھی کریں, تاکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سچویشن نہیں بن رہی تو مائٹ بھی کسی اور کے ساتھ سچویشن بن رہی ہو. سو اگر کسی ایک بندے کو بھی اس میں سے کچھ مل گیا, مائی جاب از ڈن. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جب بھی موقع ملا, جہاں بھی موقع ملا, I'll make another video for you. So 235 ویڈیوز بنی ہیں, آج 236 ویڈیو ہوگی ہیں میری. I think کہ یہ جو میری ویڈیو ہے this will make more difference in someone's life. اگر کوئی ایک گھر بھی میری اس کوشش سے بچ گیا, my job is done. So inshallah see you next video. اللہ حافظ.